صبح نماز کے بعد واک کے لیے نکلا، واپس آ رہا تھا، مجھے ایک بڑے میاں نظر آئے ریڑھی پر کھڑے ہوئے، سفید داڑھی سفید پگڑی۔ ریڑھی والے عام طور پہ ایسے نہیں ہوتے ہیں نا، تو میرے دور سے وہ نظروں میں جچ گئے۔ جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو یوں دیکھا، ویسے بھی مجھے اچھے لگ رہے تھے، سفید لمبی داڑھی سفید پگڑی، تو میں نے دیکھا وہ یوں کھڑے تھے ایسے، یہاں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ انہوں نے وہ پیٹی پہ رکھا تھا ایسے، اور روئے جا رہے، ایسے آنسو گر رہے تھے جیسے برسات کی برکھا ہوتی ہے ایسے۔ میں ذرا پریشان ہو گیا کہ یہ بابا جی سفید نورانی کیوں رو رہے ہیں؟ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے میرے سامنے سیبوں کی ریڑھی ایسے پلٹ دی، سارے سیب ریڑھی پر بکھر گئے، اوپر کی لیئر سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے ادھ گلے تھے۔ کوئٹہ سے سیب آیا، یہ پیٹی لگانے والا ایک ادنا مزدور اور اس باغ کا خریدنے والا ایک میڈیوکر اور اس کا بیچنے والا بھی ایک متوسط، کوئی وزیر اعظم نہیں یہ کر رہا، وزیر اعلیٰ نہیں کر رہا، کوئی 22 گریڈ کا سیکٹری نہیں کر رہا ہے، لیکن اس نے کس کو جا کے ہٹ کیا کہ ایک نیک شریف غریب آدمی کا سینہ چیر دیا، اور اس کے آنسو یوں کر کے کہنے۔ میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا ہے، اور ہر دفعہ میرے سامنے اس کا چہرہ آتا ہے، میرے آنسو آ جاتے۔ وہ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی، اس کی بہت نے ایسے مجھے چیر دیا، بیٹا میں بہت غریب آدمی، میں ایک پیٹی سیب لاتا، وہ عصر تک بک جاتے ہیں، شام کو میں تازہ آٹا لے کر اپنے بچوں کے لیے گھر جاتا۔ آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، جس قوم کی پستی یہاں تک پہنچی ہو، میں کس کس شعبے کا گلہ کروں؟ میری تو مسجد کا سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی برا نماز، پانچوں انگلیاں برابر ہیں، بڑے اعلیٰ وکیل بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ جج بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ علماء بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ مزدور بیٹھے ہیں، لیکن اندھیری رات ٹمٹماتے چراغ اندھیروں کو دور نہیں کر سکتے۔ چراغ کی لو سے کمرے کا اندھیرا دور نہیں ہوتا ہے۔ مائیں سینہ کلیجے جلوا کے بیٹھی ہیں، باپ اپنی اولاد سے عزتیں گنوا کے بیٹھے ہیں، بازار کے تاجر جھوٹ کو تجارت بنا کے بیٹھے ہیں، دھوکے کو فراڈ کو ملا۔ جو سارے پاکستان کی سڑکیں کس نے برباد کی؟ انجینئروں نے برباد کی، چند ٹکوں پہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی موت کے ذمہ دار بن گئے۔ یہ کیسے اللہ کو منہ دکھائیں؟ کس طرح قبر میں جائیں گے؟ ان کا ضمیر انہیں سونے نہیں دیتا۔ حلال کا کھانے والا بھوکا بھی سوئے تو نیند آتی ہے، اور حرام کا کھانے والا گولیاں نہ کھائے تو سو نہیں سکتا ہے۔ تم میری اولاد بیٹھے ہو، میں جذباتی ہو گیا ہوں۔ مجھے دکھ ہے کہ میرے دین کا ممبر بھی دین نہیں پیش کر، بہت کم، آگ 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 آگ۔ تو ہمارے زوال کی وجہ سمجھو بچوں، ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دریائے راوی خشک ہو گیا، دریائے ستلج چناب خشک ہو گیا۔ ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہو گئے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ حکمرانوں کی وجہ سے سب کو تباہ کر دے۔ ہماری پوری نسل کی اکثریت اخلاقی پستی میں جا گری ہے۔ اپنے نبی والے اخلاق اپناؤ، سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا، پھر دیکھنا اللہ آپ کو۔ اگر میری قوم کا 33 نمبر ہوتا ہے نا، 5 نمبر 33 نمبر، 33% طبقہ بھی یہاں اس پہ آ جائے تو اللہ میرے ملک کی تقدیر بدل دے گا۔ اپنی ماؤں کی ٹھنڈک بنو، ماں
ہاں وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ اپنا حق ایک آیت میں بتاتا ہے، ایک جملے میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی بندگی کر، اور اس کے بعد 10 جملے ماں باپ کے بتاتا ہے، 10 جملے. میرے نبی کا میں تو ایک ہی بیان کر رہا ہوں ساری دنیا میں. میرے نبی کا فرمان ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی قدر جانوں کہ جس نبی کو اللہ اپنا دیدار کرا چکا ہو، جنت دکھا چکا ہو. میرا نبی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چل کے دیوار کے پاس پہنچ گئے، پھر تھوڑے دیر بعد پیچھے آ گئے، مسجد کی چھت اور اس کے اندر نماز. سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ جس کی نظر 7 آسمان چیر جائے. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں اس کو دیکھ کے آگے بڑھ گیا. اتنی بڑی ہستی. ابو ہریرہ نے پوچھا اب نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر، یا مجھ سے کتابی حساب کے ساتھ جواب لے لو. 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات. لیکن میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا. کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، نبی بھی، جب تک میرے نبی کا قدم نہ پڑے. کسی کا حساب ہو نہیں سکتا جب تک میرے نبی کی سفارش نہ ہو. کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک میرے نبی کی سفارش نہ ہو. جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک میرا نبی فیتا نہ کاٹے. وہ کہتا ہے کبھی میری ماں ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور ادھر کمرے سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا اماں جی میں حاضر. اخلاق بتا رہا ہوں جس سے ہم خالی ہو چکے ہیں، فقیر ہو چکے ہیں، گھر برباد ہو گئے، دیہات شہر رشتوں میں آگ لگ گئی پیچھے ایک بد اخلاق اور کوئی بڑا سبب نہیں. زبان کا بول میٹھا کرو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، بہن بھائیوں سے محبت کرو. بھائی بھائی کے مقدمے چل رہے ہیں سارے پاکستان میں. بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں، صرف تجھے جہیز دے دیا بس یہی تیرا حصہ ہے. میرے نبی کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹے دے کر اٹھا لیے. اور میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر پہلے بیٹی ہو اور وہ ناراض نہ ہو تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور ماں بیٹے پر چھاؤں کر دیتا ہے اپنے پروں کے ساتھ اور کہتا ہے جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا. 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں، ایک بیٹی کی شادی کر دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اخلاق بناؤ بچوں، اخلاق بناؤ. اپنے باپ کو عزت دو، ماں کو عزت دو، استاد کو عزت دو. راتوں کو اٹھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو. آنکھوں کا پردہ جھکانا سیکھو. ایک ہے کسی لڑکی کو نہیں دیکھنا یا لڑکی کسی لڑکے کو نہ دیکھے. یہ خرابی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا کسی کے عیب دیکھنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں پکڑنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں دیکھ کر اس کو اچھالنا خرابی ہے. میرے نبی کی زندگی میں ڈھانپنا ہے. چور کا ہاتھ کٹا، میرے نبی رونے لگے. کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میری امتی کا ہاتھ کٹا، میں رو نہیں. کہا تو آپ نہ کاٹتے؟ فرمایا کیسے نہ کاٹتا، میرے اللہ کی شریعت ہے. تم میرے پاس کیوں لائے تھے؟ وہیں سمجھا بجھا کے توبہ کروا دیتے. جس صحابی کو سنگسار کیا گیا تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا کیوں بھیجا تھا میرے پاس؟ کاش اسے تم اپنی چادر میں چھپا لیتے. ایک صحابی آ کر کہہ رہے ہیں مجھ سے
بدکاری ہو گئی ہے، غلط تعلق عورت کے ساتھ، آپ مجھے سنگسار کریں۔ آپ نے منہ یوں پھیر لیا کہ بیٹا اٹھ جا، تو نے نہیں کیا۔ اتنا اپنے آپ، اس نے 4 دفعہ کہا میں نے کیا ہے، تو پھر آپ نے حد لگائی۔ لیکن یہ مزاج نبوت ہے۔ اپنے آپ کل کو آپ گھر والے بننے والے ہو، کچھ بن چکے ہیں، یہ کچھ شادی شدہ ہیں، کوئی بچیوں کی شادی ہونے والی ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، روزانہ نوحے بھی سنتا ہوں اور فریادیں بھی سنتا ہوں، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، صرف بد زبانی ہوتی ہے۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے زبان کی شدت سے۔ ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول پورے گھر کو آباد کر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول پورے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں، یہ تو میں نے پہلے والدین کا حق بتایا، بچوں سے کہا کہ ان کے پاؤں دھو کر۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے جتنے فالوور ہیں دنیا میں اور کسی کے نہیں ہیں، اور کسی کے نہیں ہیں۔ ان کی ایک عالم تھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان کے ساتھ بہت مخالفت تھی مسائل میں۔ ابو حنیفہ کی والدہ کہتی بیٹا نعمان جا اور عبد الرحمن سے یہ مسئلہ پوچھ کے آ۔ وہ کہتے ماں جی میں اس سے بڑا عالم ہوں، میری اس سے بنتی نہیں ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ لو۔ نہیں، چادر اٹھاتے یا دروازے پہ دستک دیتے، وہ باہر نکل کے حیران ہو جاتے، ابو حنیفہ تو کہ مجھے میری ماں نے بھیجا ہے کہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھ کے ہوں۔ وہ آگے کہتے تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہ میری ماں کا حکم ہے، میری ماں کا حکم۔ امام زین العابدین والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ امام زین، عرب میں رواج تھا ماں باپ بچے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائے، اب تو یہ بوفے اپنی پلیٹ سے اپنا ڈونگا، تو وہ اکٹھے کھاتے تھے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام وہ الگ کھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی اماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی ایسی بوٹی اٹھا لوں جو میری ماں کی نظر میں ہو، اور میرا ہاتھ پہلے چلا جائے اور وہ میں کھا لوں اور میں اللہ کا مجرم بن جاؤں، میں اس لیے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حسن کیسا بیٹا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن جب میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے، میرے آگے نہیں چلتا۔ جب میں بیٹھتا ہوں تو پہلے میں بیٹھتا ہوں پھر وہ بیٹھتا ہے۔ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو جب میں روٹی توڑتا ہوں تو ہاتھ ہٹا لیتا ہے، جب میں پلیٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، میرے لقمہ توڑنے کے بعد لقمہ لیتا ہے، میرے سالن میں لقمہ ڈبونے کے بعد وہ لقمہ لیتا ہے۔ جب میں کمرے میں بیٹھا ہوں تو چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ تو میرے اللہ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار۔ والدین سے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، سختی سے بچو، محبت دو۔ یہ موبائل دے مجھے، یہ جو بلا ہے نا اس نے گھر کی زندگی برباد کر دی۔ میاں بیوی کا تعلق کمزور، بہن بہنوں کا تعلق کمزور، اولاد ماں باپ کا تعلق کمزور، چھوٹے چھوٹے بچے ٹیب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں اپنا ڈرامہ دیکھ رہی، بچہ اپنا دیکھ رہا ہے، بچے اپنی دیکھ رہے، ابا آپ دیکھ رہا ہے، ایک چھت کے نیچے گم، 6 بر اعظم 6 انچ کی سکرین میں، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو کے۔ ٹیکنالوجی نے دنیا کو یوں کر دیا اور رشتوں کو یوں کر دیا۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک اسکول ٹیچر تھیں، وہ پرچہ چیک کر رہی تھیں تو رونے لگی۔ تو ان کے میاں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے پرچہ آگے کر دیا، تو اس میں ایک کوشچن تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے لکھا
I want to be a smartphone. I want to be a smartphone. اور آگے لکھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری ماں مجھے اہمیت نہیں دیتی جتنی فون کو اہمیت دیتی. جب میں بات کرتا ہوں تو وہ فون دیکھتی رہتی ہیں, میری سنتی نہیں ہیں, مجھے ڈانٹ دیتی ہیں. تو کاش میں فون ہی ہوتا, کم از کم ماں کی توجہ تو لیتا. تو ان کے میاں نے پوچھا تو تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے. اپنی اولاد کو عزت دو, عزت دو. نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی تھی, وہ دروازہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے نہیں, کھڑے ہو جاتے تھے, کھڑے ہو جاتے اور کھڑے نہیں رہتے تھے, دوڑ کے آگے جاتے تھے اور ایسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے, ہاتھ چومتے تھے اور پکڑے پکڑے لا کر کرسی پہ یا چارپائی پہ بٹھاتے تھے. اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ عزت آپ نے اپنی اولاد کو دی تو وہ عزت واپس آئی. ماں, یہ مائیں بیٹھی ہیں, ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ. اس نے ابھی میں ایک دوست کے گھر گیا تو اس کے بچے کو میں ایسے نا مل کے بوسہ دے کے نکلا, تو اس نے اپنی ماں کو فون کیا, میرے باپ نے تو مجھے کبھی پیار نہیں کیا, آج مولانا نے مجھے بوسہ دیا. تو میرے نبی کا ایک خوبصورت پیٹرن آف لائف ہے. وہ اخلاق سیکھو بچوں, وہ اخلاق سیکھو. محبت, الفت, درگزر, معاف کرنا, گالی سے بچنا, نفرت سے بچنا. نیت کرتے ہو؟